نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کے توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں فیصل آباد کے اس چک نمبر 204 کی اس عظیم جامع مسجد میں ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن بسلسلہ ذکر شہداء کربلا کی ان عظیم نشستوں میں حاضر ہیں. ان ذکر شہداء کربلا کانفرنسز کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو اور جمیع فورمز کے قائدین اور کارکنان کہ جن کو اللہ نے اس مادیت کے دور میں محبت آل مصطفیٰ کے لیے چن لیا. اور یہ اللہ کا کرم کہ ہمارے سٹیج کی زینت سادات کرام ہے. گویا ذکر تاجدار کائنات کے گھر والوں کا ہے اور سٹیج پر نمائندگی بھی میرے محبوب کے گھر والے کر رہے ہیں. مسند صدارت میں تشریف فرمائے جناب محترم سید محمد اشتیاق حسین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو. اور آج کی بزم کے مہمان خصوصی ہیں جناب محترم پیر سید بشارت علی شاہ صاحب زیدہ مجد ہو. اور پھر آج کی بزم میں موجود جناب محترم رانا عبدالحمید صاحب
محترم حافظ سرفراز احمد صاحب، محترم ملک غلام حسین صاحب، محترم مقصود صاحب، محترم سطوت شہزاد صاحب اور محترم محمد رفیق قادری صاحب اور دیگر تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ سبحان اللہ اور محبان آل مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، وقت کافی بیت چکا، اس لیے بلا تمہید آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے ایمان اور محبت اہل بیت۔ پیچھے تک سارے بولیں گے آج کا موضوع کیا ہے؟ ایمان اور محبت اہل بیت اور محبت اہل بیت۔ سامعین محترم، جب بھی دیوان گان مصطفیٰ حضور تاجدار کائنات کی آل کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی حضور کے غلام اور محبوب کے عاشق تاجدار کائنات علیہ السلام کی آل کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ذکر علی شیر خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کبھی ذکر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتا ہے، کبھی ذکر امام حسن اور حسین ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا زور دے کر اتنی شد و مد سے ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہو؟ تو سامعین سادہ سا جواب دیتا ہوں، ارے ذکر آل مصطفیٰ سن کے سوال کرنے والوں سن لو، محبت آل مصطفیٰ ایمان کا جز ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا اظہار ہے۔ اسی لیے تو عشاق صبح و شام ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں اور ذکر آل مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا محبت آل مصطفیٰ یہ ایمان ہے یا ایمان کی علامت ہے؟ سامعین آئیے اس موضوع کو آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ الشورى کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 42 ہے۔ اب حوالے نوٹ کرتے جائیے گا۔ سورت کا نمبر 42 ہے اور آیہ مبارکہ کا نمبر 23 ہے۔ اس سے پہلے عام لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کو اگر سنا ہوگا تو لفظ کل سے کلام کو سنا ہوگا، لیکن یاد رکھ لیں اس آیہ مبارکہ کا آغاز لفظ کل سے نہیں ہوتا، حفاظ کرام موجود ہوں گے، بلکہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے کلمات یہ ہیں۔ مالک کائنات فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ سنیں، ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ رب العزت انعامات کی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت انعامات کی خوشخبری دیتا ہے۔ رب کائنات جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، مالک کائنات جنتوں کے محلات کی خوشخبری دیتا ہے۔ ذہن میں سوال آیا کہ مولا تو خوشخبری کن کو دیتا ہے؟ تو آگے جواب آ گیا عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو رب خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح
صالح کرتے رہے. سبحان اللہ. خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے اور عمل صالح کرتے رہے. سامعین، آیہ کریمہ کے اس پہلے حصے میں ایمان اور عمل صالح کا بیان، ایمان اور عمل صالح کا بیان. اب اس آیہ مبارکہ کو پھر پڑھیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں تک رب کائنات ایمان کا ذکر کرتا ہے اور عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. آیت کا نمبر نہیں بدلا. اگلے کلمات پہ غور کرنا. پہلے ایمان اور عمل صالح کو بیان کر کے میرا رب فرماتا ہے قل لا اسألکم، سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے پیارے مصطفیٰ، میں جنتوں کی خوشخبری دیتا ہوں، میں بشارتیں دیتا ہوں ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو ساتھ جوڑ کر. پھر میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے مصطفیٰ، ان ایمان والوں سے اب تو فرما دے اے ایمان والوں، میں تم سے اس ایمان کے عطا کرنے پر، میں تم سے ان جنتوں کے عطا کرنے پر، میں تم سے رب کی خبر دینے پر، معرفت دینے پر، جہنم سے نکال کے جنتی بنانے پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى. ہاں صرف ایک سوال کرتا ہوں، سن لو، میری آل اور اہل بیت سے محبت کرتے رہو. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. فیصلہ آباد کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ پہ بار بار غور کریں. آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے میں ایمان کا بیان، اس سے اگلے حصے میں مودت اہل بیت. اہل بیت کا ذکر. ذہن سوال کرتا ہے مولا آیت ایک ہے، آیت کا نمبر ایک ہے، آیت کا انداز بیان ایک ہے. پہلے ایمان کی بات ہے، آگے مودت آل مصطفیٰ کی بات ہے. مولا بتا تو صحیح، ایمان اور محبت آل مصطفیٰ کا کوئی جوڑ بھی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان اور محبت اہل بیت کا کوئی تعلق بھی ہے؟ اب جو علماء تشریف فرما ہے، آپ کو علم ہے قرآن مجید کا ایک باقاعدہ علم ہے جس کو ربط بین الآیات کہتے ہیں. علم کا ٹائٹل اور نام کیا ہے؟ اونچا بولیں گے. ربط بین الآیات، کہ آیات کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، تعلق علمی، تعلق فکری. اب یہاں پر آیت بھی نہیں بدلی. اگر آیت بدلتی تو کوئی کہتا کہ ربط کے ذریعے کوئی جوڑ لگایا، تعویل کی ہے. یہاں تو آیت بھی نہیں بدلی. ایک ہی آیہ کریمہ ابتدائی حصے میں ایمان اور عمل صالح کا بیان، اسی آیت کے اگلے حصے میں مودت آل مصطفیٰ کا بیان. مولا کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے قیامت تک کہ انسانوں سن لو، یہ ایمان ملتا محبت مصطفیٰ سے ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا محبت آل مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ ایمان ملتا نسبت مصطفیٰ سے ہے، یہ ایمان ملتا تعلق مصطفیٰ سے ہے، یہ ایمان ملتا غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ ایمان ملتا محبت مصطفیٰ سے ہے. ملا ہوا ایمان بچتا محبت آل مصطفیٰ سے ہے. سامعین محترم، ایمان آل مصطفیٰ کی محبت میں یہ تعلق ہے. اگر ایمان کی قیامت تک کے لیے
حفاظت چاہتے ہو تو درے حسن و حسین کے منگتے بن جاؤ. سبحان اللہ. بے شک. کیا بات. اب سامعین محترم دوسری دلیل کی طرف آئے. شاید بعض احباب سوچ رہے ہیں کہ علامہ صاحب نے ایک جملہ بول دیا ہے کہ ایمان ملتا محبت مصطفیٰ سے ہے، یا ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے. سبحان اللہ. شاید کئیوں کے ذہنوں پر یہ جملہ بھاری ہو گیا اور ان کا ذہن بار بار سوچنے لگے کہ ہمیں تو جو ایمان پڑھایا گیا وہ یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو براہ راست پہلے اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور کوئی اس سے آگے سوچے گا تو کہے گا کہ کلمہ طیبہ میں پہلے اللہ کا ذکر آتا، اور اس سے آگے سوچے گا تو کہے گا کہ کلمہ شہادت میں بھی پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا. تو کچھ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں اللہ کے ایمان پر، اور منہاج القرآن سے علامہ صاحب نے آ کر ہماری ترتیب کو بدل کے کہا ہے کہ ایمان ملتا ہی محبت مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. تو کیا اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ سامعین میں وقت بچانا چاہتا ہوں، نہیں تو حضور شیخ الاسلام کے درجنوں خطابات ہیں، ان میں سے صرف ایک نکتہ دینے لگا کہ ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے. قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں. رب کائنات فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی مختار محمد مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر. سبحان اللہ. میرا پیارا محبوب ایمان والوں کی، پیچھے تک سارے بولے جا گئے، جانوں سے بھی قریب تر ہے. گویا مالک کائنات ایمان کا معیار دے رہا ہے، رب کائنات ایمان کا پیمانہ دے رہا ہے. اے انسانوں، اگر کہیں پہ ایمان کو پرکھنا چاہو، ایمان کی کسوٹی بنانا چاہو تو سن لو، جہاں جہاں پر محبت مصطفیٰ ہوگی وہیں وہیں پر ایمان ہوگا. سبحان اللہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پھر سورۃ توبہ کی طرف آئے. رب کائنات فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. میرے اللہ نے سورۃ التوبہ کے اس مقام پر محبتوں کا توازن سمجھایا، محبتوں کا تکامل سمجھایا. میرے اللہ نے فرمایا انسانوں تم دنیا میں 5 رشتوں سے محبت کرتے ہو. آیا کریمہ نمبر 24 ہے، گھر جا کے تفصیل سے پڑھیے گا. میرے اللہ نے فرمایا انسانوں تم اس دنیا میں 5 رشتوں سے محبت کرتے ہو. وہ 5 رشتے گنوا دیے. 5 رشتوں کے بعد میرا رب فرماتا ہے اموال دنیا کی محبت، اموال تجارت کی محبت، اور وہ سونے جو گھر بناتے ہو خوبصورت گھروں کی محبت. 8 محبتوں کو گنوا کر میرا مولا فرماتا ہے اگر ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ گئی، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اتر آئے.
قرآن دے رہا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے محبت مصطفیٰ کو نیوکلس کے طور پہ رکھا۔ پھر اسی قرآن مجید کی طرف آئے، مالک کائنات نے نقطہ اور واضح کر دیا۔ میرے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے رب نے فرمایا اے محبوبی نے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو آؤ اتباع مصطفیٰ کی کرو، اطاعت مصطفیٰ کی کرو، مصطفیٰ کی محبت میں مست ہو جاؤ، مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ تم تیرے مصطفیٰ پہ پہنچو، مصطفیٰ کی اتباع کرو، اطاعت کرو، مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ، رب کائنات خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کیا راز سمجھایا ہے؟ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، محبوب کے قریب ہو جاؤ۔ راز سمجھ آیا کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف، اور یہ حدیث مبارکہ معروف ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ارے انسانوں، تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت رکھ لو۔ تو اب شک و شبہ سب کا دور ہو گیا۔ قرآن و حدیث نے یہ نکتہ سمجھا دیا، ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب اینڈ تک سارے کا جملہ بولیں گے، ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ، ایمان سارے کا سارا نسبت، ایمان سارے کا سارا غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور سنتے جاؤ، وہ محبت مصطفیٰ جس کو ایمان کہتے ہیں، وہ محبت مصطفیٰ جس کو ایمان کہتے ہیں۔ آئیے اب رسول اللہ سے سوال کریں، سونے آقا آپ کی یہ محبت ملتی کیسے؟ پیارے محبوب آپ کی یہ محبت ہمیں ملتی کیسے ہے؟ تو رسول اللہ کا جواب آتا ہے، ارے میری محبت پانے والوں، جب تک تمہارے سینے میں حسن اور حسین کی محبت نہ ہوگی تب تک تمہارے سینے میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ کو پاؤ، اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے
محبت مصطفیٰ کو سینے میں سجاؤ، اور اگر محبت مصطفیٰ کو سینے میں جاگزی کرنا چاہتے ہو، بسانا چاہتے ہو، تو درے حسن اور حسین پہ پہنچو۔ جس کے سینے میں محبت حسنین ہے اسی کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے، اور جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے اسی کے سینے میں محبت خدا ہے۔ اب سامعین اس پہ اگلی دلیل دینے لگا، اور یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی المعجم الکبیر میں لایا ہے، امام بیہقی نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن عبد لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی، عبدن کوئی بندہ اور انسان بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ احب الیہ من نفسہ، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگلے کلمات اور قابل توجہ ہیں، آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ۔ آگے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آل اور اہل بیت سے بڑھ کر میری آل اور اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ۔ آگے سنیں، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد اور اطرت سے محبت نہ کرے۔ سامعین حضور کے کلمات ہیں، میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سنیں، شاید کم لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا، لیکن یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ اپنی کتاب النجابہ میں لاتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضور کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کے کلمات سنیے گا اور دل کی گہرائی میں اتاریے گا کہ میرے آقا کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ایک شکایت لائے۔ کیا لائے؟ شکایت لائے۔ اور کیا شکایت ہے؟ حضور کے چچا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے آقا، ہم گلیوں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آپس میں کلام کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ گویا میرے آقا کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ دے رہے کہ جب وہ باتیں کر رہے ہو ہم ان کی طرف جائیں اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارا دل دکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، شاید ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ سامعین یہ تو آج کی بھی فطرت ہے، اگر دو چار بندے کچھ باتیں کر رہے ہیں آپ اوپر سے چلے جائیں اور وہ موضوع بدل لیں، وہ چپ ہو جائیں، کیا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ بولیں گے ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کے چچا جان یہی شکایت آقا کی بارگاہ میں کہ پیارے محبوب ہیں مسلمان، کلمہ وہ
لیکن جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب میرے پیارے مصطفیٰ نے اپنے چچا جان کی یہ شکایت سنی تو محبوب کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، آقا کے چہرہ اقدس سے جلال جھلک پڑا، اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میری اہل بیت ان کے قریب جاتی ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ارشاد فرما کے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، میری آل اور اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اب پیچھے تک دوبارہ ان کلمات کی اہمیت سمجھے۔ میرے آقا نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ شخص میری آل اور عطرت سے محبت نہ کرے۔ گویا میرے مصطفیٰ نے یہ راز اپنی زبان اقدس سے سمجھا دیا کہ قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو میری آل اور عطرت کی محبت کی بات نہیں کرتے، وہ سن لیں جس کے سینے میں محبت علی اور فاطمہ نہیں ہے، جس کے سینے میں محبت حسن اور حسین نہیں ہے، سمجھ لو اور سب کچھ بن سکتا ہے لیکن کامل مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ پیارے مصطفیٰ دے گئے۔ اب سامعین آپ کی توجہ ایک اور آیہ کریمہ کی طرف چاہتا ہوں، سورہ الحشر کی طرف آئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 59 ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 7 پہ توجہ کریں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ رسول اللہ دے وہ لے لو۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں جو شے بھی محمد مصطفیٰ دے وہ لے لو، اور جس شے سے پیارے مصطفیٰ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سامعین محترم میرا موضوع الگ ہے، نہیں تو یہ آیہ کریمہ حجیت حدیث پہ دلالت کرتی ہے۔ کیا بات؟ حجیت حدیث پہ دلالت کرتی ہے کہ جو شے بھی مصطفیٰ دے وہ لے لو، اور اسی آیہ کریمہ کو شارحین حدیث اور فن حدیث کے ماہرین حجت بنا کے کہتے ہیں کہ جو شے پیارے مصطفیٰ دے اس کا لینا فرض ہوتا ہے، جو شے پیارے مصطفیٰ عطا کرے امت پر اس شے کا لینا فرض ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور جس شے سے میرے مصطفیٰ منع کر دے اس شے کو چھوڑ دینا فرض
نقطہ سمجھ گئے؟ چلے بات کو سادہ کرتا کہ پیارے محبوب علیہ السلام جو دے وہ فرض ہو گیا لینا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا فرض ہو گیا۔ سامعین غور کریں گے، سونا مرد پہ حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا یا سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ کیا یہ سونا سے منع قرآن نے کیا؟ نہیں، رسول اللہ نے کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سونا پہننے سے منع کیا، اب مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اب حلال کیا کیا؟ مچھلی جو آپ کھاتے، ادھر رے والا مہینہ آتا نہیں اور ادھر مچھلیوں والے تڑپ پڑتے ہیں۔ تو سامعین، یہ جو مچھلی کا حلال ہونا ہے، کیا یہ قرآن نے کیا؟ پیچھے تک سارے آپ بولے، کیا سارے لوگ مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ نہیں، مچھلی تڑپ تڑپ کر زمین پر ظاہراً مر جاتی ہے، اس کو چھری پھیر کے ذبح نہیں کرتے، پھر بھی آپ حلال کہتے ہو یا حرام؟ حلال۔ کیا مچھلی کا حلال ہونا قرآن نے کیا؟ نہیں، ذات مصطفیٰ نے کیا ہے، لیکن اس پر قرآن کی دلیل کیا بنی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو شے تمہیں پیارے مصطفیٰ عطا کرے وہ لے لو، اور جس شے سے میرے مصطفیٰ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو گویا جو شے مصطفیٰ دے دے اس کا لینا امت پر فرض ہے۔ ارے باقی ساری چیزیں حلال اور حرام کی قبول کرنے والوں، آؤ دیکھو تو صحیح پیارے مصطفیٰ اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں کیا دے کے گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ غدیر خم آتا ہے۔ پیارے محبوب کائنات اپنی امت سے خطاب کرتے ہیں۔ کثیر صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام ترمذی جامع میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام نسائی لائے، امام حاکم لائے، امام جلال الدین سیوطی لائے، امام اسقلانی لائے، امام قسطلانی لائے، امام صحابی لائے، امام بیہقی لائے، اور اس صدی کے امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس حدیث پاک کو لائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کیا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے ظاہراً آخری ایام میں امت سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے امتیوں سن لو، انی تارکن فیکم الثقلین۔ اے امتیوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھو، ان دونوں کو دیکھو گے تو ایک شے دوسری سے عرفہ نظر آئے گی۔ دونوں اشیاء ایک دوسرے سے مقام میں عرفہ نظر آتی ہیں، اعلیٰ نظر آتی ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا۔ جس نے اس شے کو تھام لیا، مصطفیٰ ضمانت دیتے ہیں کہ سن لو، جس نے اس شے کو تھام لیا وہ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، دونوں چیزیں افضل ہیں، ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، جس نے ان کو تھام لیا وہ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، وَإِطْرَتِي اہل بیتی، دوسری شے میری اطرت اور اہل بیت۔ کتاب اللہ وَإِطْرَتِي اہل بیتی وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی منسلک ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جڑی ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوگی، بلکہ کل یوم قیامت آ جائے گا۔ یوم قیامت حوض کوثر پر بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا، قرآن فاطمہ کے ساتھ ہوگا، قرآن حسن اور حسین کے ساتھ ہوگا، اور میری آل اس قرآن کے ساتھ ہوگی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے۔ سامعین، آقا علیہ السلام کے الفاظ کی لطافت کو دیکھے، میرے حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کا سنگ اتنا پختہ ہے کہ یوم قیامت حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سامعین، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اسی حدیث مبارکہ کے کلمات سے دو علمی نکتے عرض کر دوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کریں، جب میرے آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، اب اس سے آگے جب میرے حضور فرماتے ما ان تمسکتم بہی، پیچھے ذکر دو کا ہے، ما ان تمسکتم بہی میں آگے صیغہ واحد کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں دو چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، اب چاہیے تو یہ تھا، حضور فرماتے جس نے ان دونوں کو تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ تو یہ بنتا ہے کہ جس نے دونوں کو تھام لیا، لیکن حضور فرماتے ما ان تمسکتم بہی، جس نے اس ایک کو تھام لیا۔ ضمیر واحد ہے۔ ذہن سوال کرنے لگا کہ سونے آقا، عربی گرامر تو یہ کہتی ہے جب پیچھے ذکر دو کا ہے تو آگے بھی صیغہ تثنیہ کا آتا، ما ان تمسکتم بہی ما آتا، لیکن حضور صیغہ واحد کا کیوں لائے؟ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے اشارہ دے دیا، اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات یہ اشارہ دینا چاہتے تھے اور یہ استعارہ دینا چاہتے تھے، قیامت تک عربی پڑھنے والوں یہ نکتہ سمجھ لو، یہ دونوں چیزیں نام میں تو دو ہیں، یہ دونوں چیزیں نام میں دو ہیں، لیکن دونوں کا کردار دیکھو، دونوں کا عمل دیکھو، دونوں کا فعل دیکھو، اور دونوں کا مقصود دیکھو، یہ دونوں چیزیں نام میں جو جدا ہیں، کام میں ایک اور یکجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے ما ان تمسکتم بہی فرمایا۔ اس سے اگر توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے میرے حضور پیغام دے رہے تھے، اے انسانوں، اگر دین اسلام کی تھیوری پڑھنا چاہو، واہ واہ، اگر دین اسلام کی تھیوری پڑھنا چاہو، ٹیکسٹ بک دیکھنا چاہو تو قرآن کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔
اگر دین اسلام کی تھیوری پڑھنا تھیوری پڑھنا چاہو تو پھر قرآن کو دیکھنا. اگر دین اسلام کو میدان کے اندر زندگی کے اندر اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہو تو پھر سیرت حسن اور حسین کو دیکھنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، شہیدان کربلا، زندہ باد. شہیدان کربلا. زندہ باد. تاجدار کائنات کے یہ کلمات پیغام دے رہے ہیں. اے قیامت تک کے آنے والوں، اگر دین اسلام کی ٹیکسٹ بک اور تھیوری دیکھنا چاہو قرآن کو پڑھنا، اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین کی سیرت اور کردار کو پڑھنا. واہ سبحان اللہ. کیوں؟ پھر اسی حدیث کے اور کلمات پہ آ جائیں. انی تارک فیکم الثقلین، میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں دو چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین، اگر توجہ کریں لفظ ثقلین پر، یا نون ما قبل مفتوح ہے، اور سادہ کرتا ہوں یا نون سے پہلے زبر ہے. ثقلین. اور عربی گرامر کا کلیہ ہے کہ یا نون سے پہلے اگر زبر آ جائے تو صیغہ تثنیہ کا ہے، ذکر دو کا ہے. کتنے کا؟ دو کا. لیکن یہ اس وزن پر جن دو کا ذکر آتا ہے، الفاظ کو سمجھیے گا، اس وزن پر جن دو کا ذکر آتا ہے لازم ہے کہ ان دونوں کا مزاج ایک ہو. سبحان اللہ. لازم ہے کہ ان دونوں کا مزاج ایک ہو. مثال دیتا ہوں، لفظ بولتے سبتین، دو نواسے. اب بزرگ آبا بیٹھے، نواسا بیٹی کے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بیٹے کے بیٹوں کو؟ بیٹی کے بیٹوں. پیچھے والے سمجھ رہے ہیں؟ نواسا کہتے ہیں بیٹی کے بیٹے کو. اور جب سبتین کہا تو معنی بنا دو نواسے. دو نواسے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بیٹا بیٹے کا لے لے، ایک بیٹی کا لے لے اور سبتین کہہ لے؟ عربی گرامر قبول نہیں کرے گی. عربی گرامر کہتی ہے جب ایک وزن آ گیا یا نون ما قبل مفتوح کا تو اب لازم ہے کہ وہ دونوں بیٹے بیٹیوں کے ہو، مزاج کو. پھر لفظ آ گیا امراتین، دو عورتیں. اب کوئی اگر انسان یہ کہے بھئی عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے، ایک عورت اور ایک مرد کو ملا کے کہہ لے امراتین، کیا عربی قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی. عربی کہے گی انسان دونوں ضرور ہیں لیکن جنس دونوں کی الگ ہے. جب امراتین کہا تو اب لازم ہے کہ دونوں عورتیں ہوں. گویا یہ نکتہ سمجھ گئے کہ ثقلین، سبتین، نعلین، امراتین، اس وزن پر جن بھی دو کا ذکر ہوگا لازم ہے کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو. اب میرے مصطفیٰ کے کلمات پہ غور کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دیتا ہوں، ایک اپنی اطاعت اور اہل بیت دیتا ہوں. یہ وزن بول بول کے بتاتا ہے کہ جو مزاج اللہ کے کلام کا ہے وہی مزاج اطاعت اور اہل بیت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. لفظ ثقلین کا وزن علم والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آل مصطفیٰ کا ہے. اب کوئی
کوئی پیچھے تک بیٹھا ہوا بندہ یہ اگر کہہ دے کہ علامہ صاحب جذباتی جملہ ہے، کیا اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ میں وقت بچانا چاہتا ہوں، وقت آگے گزر رہا ہے، دلیل بڑی سادہ دیتا ہوں۔ سامعین محترم، آیات کریمہ جو تلاوت ہوئی وہ آپ نے بھی سنی، ان آیات کریمہ میں میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہے۔ پیچھے تک سارے بولے، قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ اٹھا کے پیچھے تک بولے، قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ ارے جب سے یہ آیات اتری ہیں، قرآن شہید کی زندگی پہ دلالت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے تو مان گئے کہ شہید زندہ ہے، کیوں مان گئے؟ یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے تو چپ ہو گئے، مان گئے، قبول کر گئے، سرے تسلیم خم کر گئے، لیکن کافر بول اٹھا۔ کافر کہتا ہے کہ تم نے کہا تمہارا شہید زندہ ہے، ہم کیسے مانے؟ ہم نے تو خود اپنی تلوار سے گردن کاٹی۔ کافر نے کہا ہم نے بازو بھی قلم کیے، سر تن سے جدا کیا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا۔ دفن کر کے بھی کہتے ہو کہ زندہ ہے؟ دفن کر کے بھی کہتے ہو دلیری سے کہتے ہو کہ زندہ ہے۔ ارے کافر اعتراض پہ آ گئے۔ قرآن شہداء کی زندگی پر دلالت کرتا رہا، کفار اعتراض کرتے رہے، لیکن قرآن بھی شہداء کی طرف بار بار متوجہ ہوتا اور شہداء کی طرف بار بار دیکھ کے منتظر رہتا کہ اے شہیدوں، میں تمہاری زندگی پر گواہی دیتا ہوں، کبھی کوئی شہید ایسا بھی ہو جو میری اس گواہی پر گواہ بنے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شہید تو ایسا بھی ہو جو میری اس گواہی پر گواہ بنے۔ کوئی شہید تو ایسا بھی ہو جو میری اس دلیل پر دلیل بنے۔ کوئی شہید تو ایسا بھی ہو جو میری اس شہادت پر شہادت دے۔ کوئی شہید تو ایسا بھی ہو جو میری اس سند پر حجت بنے۔ ارے قرآن شہداء کی طرف دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے وقت آیا مارکائے کرب و بلا کا، 10 محرم الحرام ہے، میرے مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کرب و بلا میں ہیں، شہادت ہوتی ہے، سر تن سے جدا ہوتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ ارے جسم اقدس کربلا کی ریت پر ہے، سر حسین نیزے پر ہے، سر حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اعلان کرتا ہے، کافروں دیکھ لو، مشرکوں دیکھ لو، یزیدیوں دیکھ لو، کوفیوں دیکھ لو، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اور میں حسین نیزے کی نوک پہ تلاوت قرآن کر کے اعلان کرتا ہوں، جو قرآن کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، یہ نکتہ ہمیں لفظ ثقلین نے دیا کہ جو مزاج اللہ کے قرآن کا ہے وہی مزاج آل مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مزاج کا ملنا ہے، قرآن جو کہتا رہا آل مصطفیٰ کر کے دکھاتا۔ سبحان اللہ۔
اب سامعین محترم، یہاں تک ہم یہ نقطہ سمجھ گئے کہ محبت آل مصطفیٰ ہر مومن پر فرض ہے. بے کیا ہے؟ شک ہر مومن پر فرض. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ نہیں. پریشان تو نہیں؟ چلیں، میں نے دلائل سارے یا قرآن کے دیے ہیں یا حدیث کے دیے. اس سے آگے غور کریں. یہی سورہ شورا کی آیت کریمہ نمبر 23 پر دوبارہ پلٹ کے آئے اور اب لفظ کل سے آگے چلیں. سبحان اللہ. چلیں، زیادہ دقیق بات اب نہیں کرتے. میں اپنے باپوں کو اپنا دوست بناتے ہوئے باپوں کی مرضی کا نقطہ دیتا ہوں. اس آیہ کریمہ کے انداز بیان پہ غور کریں. قرآن مجید فرقان حمید بلاغت کا سمندر ہے. بے شک بلا شبہ. یہاں دیکھیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب یہ جو انداز بیان ہے، یہ انداز ہے نفی اور اثبات والا. انداز کون سا ہے؟ نفی اور اثبات والا. نفی اور اثبات. اور بزرگوں کے لیے آسان اس لیے ہے کہ ایک بابا اور ایک بزرگ نے یہ راز سمجھا دیا تھا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو تے نفی اثبات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی. یہ جو اللہ کے ولی نے نفی اثبات کے پانی کی بات کی ہے، اشارہ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کی طرف ہے. اب آئیے سارے مل کے اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے حصے پہ متوجہ ہو جائیں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. پہلے نفی پھر اثبات بعد میں اثبات ہے. آپ کے ذہن کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اگر میرے رب نے اپنی معبودیت کو ہی بیان کرنا تھا تو میرا رب سادہ بیان کر دیتا کہ میں ہی معبود ہوں. تو کیا بات سمجھ آتی ہے نا؟ آ جاتی ہے. تو جب یہ مثبت انداز ہی سمجھ آ جاتا تو پھر اللہ نے پہلے نفی کیوں کی؟ تو راز سمجھیے گا، عربی گرامر میں، عربی لغت میں یہ جو انداز نفی و اثبات ہے، یہ انداز بخود اپنے اندر حصر کا فائدہ دیتا ہے. کس شے کا؟ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اور جن کو لفظ حصر سمجھنا ہے، یہ انداز آنے والے حکم میں خود تاکید لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ تاکید لاتا ہے. اور بات سب کو سمجھاتا ہوں، جہاں پر قرآن مجید میں انداز نفی و اثبات کے ساتھ میرا رب کلام کرے، اس انداز سے جو حکم دیتا ہے اس حکم میں فرضیت لاتا ہے. کیا؟ فرضیت لاتا ہے. پھر کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ دیکھیں. لا الہ، رب کائنات نے پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کی ہے. بے شک سارے معبودان باطلہ کی نفی کی. جب سب کی پہلے نفی کر دی، ان کو مٹا دیا. جب سب کی ذہن سے نفی کر دی، الا اللہ، اب فرمایا کہ سب کوئی خدا نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. اب اگر کوئی بار بار سوچے کہ اگر صرف مولا اثبات کرتا تو کمی کیا رہتی، تو سامعین پھر کمی یہ رہ جاتی کہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال رہ جاتا کہ اللہ تو الہ ہے، اللہ تو الہ ہے، لیکن شاید لات منات کے لیے تھوڑی سی گنجائش ہے. اگر پہلے میرا رب نفی نہ کرتا
تو کسی دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے. نکل آتی. لیکن مالک کائنات کا انداز بیان دیکھیں، رب فرماتا ہے کہ سن لو، لا الہ، کوئی معبود نہیں بن سکتا. لات کی نفی، منات کی نفی، عزا و حبل کی نفی، گویا سارے کے سارے معبودان باطلہ کی پہلے نفی کی. جب دل و دماغ کی تختی کو صاف کر لیا تو اب فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. بے شک. اور بات کو سمجھے، اگر کوئی کہے کہ اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کو الہ مانتا ہوں، لیکن چلے تھوڑا سا کسی اور کو بھی مان لیتا ہوں، کیا مومن رہے گا؟ سوچ لیں، نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ کہ اللہ نے لا الہ کے ساتھ گنجائش ہی ختم کر دی. اللہ نے پہلے نفی کے ساتھ کسی اور کی گنجائش ہی ختم کر دی. تو گویا اس نفی و اس بات کے انداز نے جو حکم دیا، اس حکم کا درجہ فرضیت کا ہے، اس حکم کا درجہ فرضیت کا ہے. وقت بچاتے ہوئے اشارہ دیتا ہوں، قرآن مجید کو پڑھیں، کئی مقامات پر میرے اللہ نے ذات مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے بھی انداز نفی و اثبات اپنایا. تو جہاں جہاں پر انداز نفی و اثبات آیا اس میں درجہ فرضیت کا ہے. تو یہ راز نفی و اثبات نے سمجھا دیا کہ جس نفی و اثبات سے عقیدہ توحید ایمان والوں پر رب فرض کرتا ہے، جس انداز نفی و اثبات سے مقام مصطفیٰ رب ایمان والوں پر فرض کرتا ہے. ارے قرآن کو پڑھو، اسی انداز نفی و اثبات سے میرا رب ایمان والوں پر محبت آل مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دلائل ابھی بڑے ہیں اسی آیت میں، لیکن میں آخری حصے کی طرف آنے لگا. نقطہ یہ سمجھ گئے کہ ایمان والوں پر محبت آل مصطفیٰ کیا ہے؟ فرضیت میں فرض ہے. فرض ہے. گھبرا کے نہیں بولنا. ایمان والوں پر محبت آل مصطفیٰ فرض ہے. محبت آل مصطفیٰ فرض ہے. فرض ہے. اگلے نقطے پہ غور کرنا، نماز بھی فرض ہے. واہ، سبحان اللہ. نماز بھی ایمان والوں پر فرض ہے. فرض ہے. روزہ بھی فرض ہے. فرض ہے. زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے. حج بھی صاحب نصاب پر فرض ہے. اب سوال پیدا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی فرض ہیں، اور مودت اہل بیت بھی فرض ہے. اب ان کے فرض ہونے میں فرق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ فرض ہے، اور محبت آل مصطفیٰ بھی فرض ہے. اب ان کی فرضیت میں فرق یہ ہے کہ محبت آل مصطفیٰ نماز سے بدرجائے اولا فرض ہے. سبحان اللہ. نماز سے بدرجہ اولا فرض ہے. کوئی باتیں ہضم ہو رہی ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ. نماز سے بدرجائے اولا فرض ہے. اب کوئی کہے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ جملہ کیا دے دیا، تو میں بات باتوں تک سمجھا کے جاتا. سامعین محترم، نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور خالص اللہ کی عبادت ہے. بھائی مجھے نہیں پتا آپ اینڈ کب کرتے ہیں، مجھے بتا دیجیے گا، میں اینڈ کر دوں گا، مجھے ٹائم آپ بتا دیں گے. نماز فرض ہے اور خالص اللہ کی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، نیت کرتے ہیں. نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی. تو گویا نماز خالص اللہ کی عبادت ہے. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. اب بندہ کھڑا ہے نماز میں،
تکبیر اولا ہے اللہ اللہ اکبر، آخری نقطہ ہے۔ تکبیر اولا ہو گئی، قیام میں کھڑا ہے، سبحانک اللہم، ثنا پڑھی، الفاتحہ پڑھی، قرات پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے۔ اب یہ ساری کی ساری مزدوری ہے۔ کیا ہے؟ مزدوری۔ اللہ کی عبادت کر رہا ہے ایک مزدوری کی۔ اب جب قیام، رکوع، سجود ہو گئے، اتحیات بیٹھ گئے۔ اب جب اتحیات بیٹھا تو اب بندہ سوچتا ہے مولا تیری بارگاہ کی مزدوری کی ہے، تجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ لیتے ہیں رب سے، لینا چاہتے ہیں رب سے، تو لینے والا ہمیشہ پہلے منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے۔ اور ترلا کیا ہے؟ یوں بیٹھ گیا خادم بن کر، دو زانو ہو کر عرض کرتا ہے التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، مولا میں نے جو کچھ کیا ہے تیرے لیے، اے مولا میں نے یہ پیچھے جو کچھ کیا ہے بولیں گے تیرے لیے، مولا میں نے قیام کیا تیرے لیے، رکوع کیے تیرے لیے، سجود کیے تیرے لیے، مولا میں اٹھا بھی تیرے لیے، بیٹھا بھی تیرے لیے، بولا بھی تیرے لیے، چپ رہا بھی تیرے لیے۔ رب پوچھتا ہے میرے لیے سب کچھ کیوں کیا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا تیری بارگاہ سے کچھ پانا چاہتا ہوں، مزدوری لینا چاہتا ہوں، اجر پانا چاہتا ہوں، نماز قبول کروانا چاہتا ہوں۔ کروانا چاہتے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ نماز قبول کروانا چاہتا ہوں۔ رب کا جواب آتا ہے اگر یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے اور قبول کروانا چاہتے ہو، مزدوری لینا چاہتے ہو، تو پہلے میرے مصطفیٰ کے سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی۔ سامعین اب نیت کے ساتھ جڑے رہنا۔ نیت کی تھی مولا خالص عبادت ہے تیرے لیے، لیکن رب کہتا ہے ارے پڑھتے تو میرے لیے ہو، قبول تب کروں گا میرے رنجن کا ذکر لاؤ، میرے مصطفیٰ کا ذکر لاؤ گے۔ بندہ حضور کا ذکر کر آیا، اب عرض کرتے مولا تیرے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا، اب تو کچھ دے دے، اب تو قبول کر۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے قبول ابھی نہیں کروں گا۔ بندہ عرض کرتا ہے مولا کیوں؟ رب فرماتا ہے جس مصطفیٰ کا نام لے کر سلام بھیجا ہے تب تک قبول نہ کروں گا جب اسی مصطفیٰ کی آل پہ درود نہ بھیجا۔ قبول تب کروں گا جب یہ پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، تو راز سمجھ گئے کہ نماز فرض ہے خالص اللہ کے لیے، لیکن محبت آل مصطفیٰ نماز سے بھی بدرجہ اولا فرض ہے، چونکہ نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک نماز میں علی و فاطمہ پر اور حسن اور حسین پہ درود۔ نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آل مصطفیٰ پہ درود نہ بھیجے۔ سامعین محترم آپ کا شیڈول ٹائم مکمل ہو گیا، لیکن ابھی تک اس آیہ مبارکہ کے علمی اور بلاغتی نکات بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اس مادیت کے دور میں اور اس فتنہ اور فساد کے دور میں، جس دور میں ذکر آل رسول کرنا فتووں کے تیر جھیلنا تھا، بے شک بے شک، جس دور میں ذکر ہے علی و فاطمہ کرنا
کیا بات؟ اور ذکر حسن و حسین کرنا خارج ہونے کے مترادف تھا۔ اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی نے نہ فتووں کو دیکھا نہ فتووں والوں کو دیکھا۔ آپ نے نہ فتنوں کو دیکھا نہ فتنوں کا ساتھ اٹھانے والوں کو دیکھا۔ اس دور میں یہ کام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا کہ اس صدی کے اندر جتنے فتنے اٹھتے گئے اس مرد کلندر نے اپنا پاؤں رکھ کے سارے فتنے کو سامعین محترم، 80s کے دور سے دیکھتے آئیں، کبھی 80s کی دہائی میں فتنہ قادیانیت اٹھا تھا، ایک قادیانی اٹھا تھا جس نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو مباہلہ کا چیلنج کیا۔ واری جائیں اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر فتنہ قادیانیت کو کچلا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کچلا۔ اس کے بعد دیکھیں رد قادیانیت کے بعد دیگر فتنے اٹھتے گئے، کبھی ناموس رسالت پہ حملہ ہوا، اس فتنے کو کچلا تو وقت کے مجدد نے کچلا۔ اس کے بعد شان صحابہ پہ حملہ ہوا، دفاع شیخین پر 40 گھنٹے سے زائد اگر رد پیش کیا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا۔ پھر مولا علی شیر خدا کے مقام پہ حملہ ہوا، 10 گھنٹے سے زائد شان علی المرتضیٰ پر علمی رد پیش کیا تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا۔ ارے دیکھتے چلے جاؤ، عصری حملے، فکری حملے، نظریاتی حملے، اعتقادی حملے، عملی حملے، جس میدان میں بھی دین اسلام پر اس صدی میں کوئی حملہ ہوا ہے، سب سے آگے اس فتنے کو کچلنے کے لیے مرد کلندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نظر آئے ہیں۔ اور آج آپ اور میں جو بڑے عشق اور مستی میں ذکر آل مصطفیٰ کر رہے ہیں، کیا بات؟ یہ بھی ہم پہ احسان اس صدی کے مجدد کا۔ انہوں نے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، سند اور حجت کے ساتھ بتایا ہے کہ جب تک سینے میں حضور کی آل کی محبت نہیں تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص انتظامیہ کے احباب جو ہر روز دعوتیں دے کر محنت کر کے ان دروس عرفان قرآن اور شہدائے کربلا کانفرنسز کو کامیاب کرتے ہیں۔ مالک کائنات سب کو ایک قدم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نے کیا تھا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔